میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 ہمالیہ میں قیامت خیز سیلاب، 272 ہلاک، تقریباً 1,500 لاپتہ، نیپال سے تبت تک تباہی۔ دیکھیے ساحل آن لائن کی ویڈیو رپورٹ۔ This video is brought to you by Ours Real Estates, Dubai. ہمالیہ کے پہاڑی علاقے میں اچانک آنے والے ایک انتہائی طاقتور سیلاب نے نیپال اور چین کے تبت خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلیں نے راستے میں آنے والے مکانات، گاڑیاں، پل، سڑکیں اور دیگر اہم تنصیبات کو بہا دیا، جبکہ نیپال اور تبت کو ملا کر تقریباً 1,500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نیپال میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 272 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 826 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد میں 589 سیاح شامل ہیں، جن میں 466 غیر ملکی شہری ہیں۔ غیر ملکی لاپتہ افراد میں بڑی تعداد بھارتی شہریوں کی بھی ہے، جبکہ امریکی، یوکرینی، آسٹریلوی اور برطانوی شہری بھی شامل ہیں۔ آخر یہ تباہ کن سیلاب آیا کیسے؟ ابتدائی طور پر اس واقعے کو زلزلے سے جوڑا جا رہا تھا، لیکن بعد کے سائنسی تجزیوں میں ایک مختلف تصویر سامنے آئی۔ ہمالیہ کے بلند پہاڑی علاقے میں ایک بڑے گلیشیئر، برف اور چٹانوں کے تودے کے انہدام سے ندی کا راستہ عارضی طور پر متاثر ہوا۔ پھر اچانک پانی، برف، مٹی اور چٹانوں کا ایک انتہائی طاقتور ریلا نیچے کی طرف بڑھا اور نیپال کے رسوائی علاقے میں داخل ہو گیا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس وقت متاثر علاقے میں کوئی غیر معمولی شدید بارش نہیں ہو رہی تھی، یعنی لوگوں کو کسی بڑے سیلاب کی پیشگی تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ رسوا کے ٹیمورے بازار میں سیلاب نے چند لمحوں میں تباہی مچا دی۔ سینکڑوں گاڑیاں اور ٹرک بہہ گئے، متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی، جبکہ تقریباً 19 موٹریبل پل اور 40 کلومیٹر سڑک متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اہم سرحدی اور سرکاری تنصیبات بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ سڑکیں اور پل تباہ ہونے کے باعث کئی علاقوں تک زمینی رسائی اب بھی مشکل ہے۔ نیپالی فوج، پولیس اور دیگر امدادی ادارے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ جمعرات کی صبح ٹیمورے میں ایک اہم ریسکیو آپریشن کے دوران 123 افراد کو محفوظ نکالا گیا، جن میں 21 بھارتی شہری بھی شامل تھے۔ ایک سرنگ میں پھنسے مزید 7 نیپالی شہریوں کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا۔ چین کے گیرونگ کاؤنٹی میں 558 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ ہلاکتوں کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس طرح نیپال اور تبت کو ملا کر لاپتہ افراد کی تعداد تقریباً 1,500 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سانحے میں بھارتی شہریوں کے بارے میں بھی تشویش بڑھ گئی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی یاتری اور سیاح لاپتہ یا متاثر ہوئے ہیں، جبکہ متعدد بھارتی شہریوں کو ریسکیو بھی کیا جا چکا ہے۔ بھارت اور نیپال کے حکام مسلسل رابطے میں ہیں اور لاپتہ افراد کی شناخت اور تلاش کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کے باوجود خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ماہرین کے مطابق بالائی علاقوں میں موجود برف، چٹانوں اور ملبے کی ممکنہ رکاوٹوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر پانی دوبارہ کسی قدرتی رکاوٹ کے پیچھے جمع ہوا اور رکاوٹ ٹوٹ گئی تو اچانک سیلاب کا ایک اور خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی دنیا بھر کی اہم خبروں سے واقف رہنے کے لیے ساحل آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساحل آن لائن نیوز بیورو، بھٹکل۔